اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز القدر سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادگار سیریز کی جانب سے آپ تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ میلاد النبی کے اس مبارک موقع پر انبیاء کے وارث، قابل احترام تقدس مآب علماء اکرام کے بیانات جاری و ساری ہیں۔ کہیں عقیدت سے سرشار بیانات ہو رہے ہیں تو کہیں متضاد بیانات ہو رہے ہیں کہ میلاد النبی منانا ہے یا نہیں۔ ایک بحث چل رہی ہے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ اردو ادب کے شیدائی ہونے کے ناطے قرآن و حدیث اور اردو ادب کے مطالعے کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ بہت سے آئے ہیں یوں تو انسان، خیرت کی شمع جلانے والے، بتوں کی ہیبت اٹھانے والے، خدا کا سکہ جمانے والے، مگر عرب کی خاموش افق سے کرن وہ پھوٹی رسول بن کر کہ جتنے ظلمت کے خار و خس تھے، دہک اٹھے سرخ پھول بن کر، دہک اٹھے سرخ پھول بن کر۔ عزیزان ملت، ماہ ربیع الاول کا ورود ہمارے لیے جشن و مسرت کا ایک پیغام عام ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو یاد آ جاتا ہے کہ اسی مہینے کے ابتدائی ہفتوں میں خدا کی رحمت عامہ کا دنیا میں ظہور ہوا۔ اسلام کے دائی کی پیدائش سے دنیا کی دائمی غمگینیاں اور سرگشتگیاں ختم کی گئیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تاریخ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبے کے دن 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ معظمہ میں بعد صبح صادق اور قبل از طلوع نیر عالم تاب پیدا ہوئے۔ یہ قاضی محمد سلیمان مرحوم منصور پوری صاحب کی کتاب رحمت للعالمین کا بیان ہے، جلد اول صفحہ 22 میں۔ قاضی صاحب مزید فرماتے ہیں، دوشنبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں خصوصیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی دن ہوئی، نبوت اسی دن ملی، ہجرت اسی دن ہوئی، خبا میں داخل اسی دن ہوا، وفات کا سانحہ بھی اسی دن پیش آیا۔ حساب کے مطابق صحیح تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہی ثابت ہوتی ہے۔ مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ مصر کے مشہور حکیت دان محمود پاشا فلکی نے دلائل ریاضی سے یہی تاریخ ثابت کی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، دھوپ گھڑی کے گھنٹوں کے حساب سے مکہ مکرمہ میں صبح صادق کا طلوع 4:20 پر ہوا تھا۔ آفتاب اس وقت برج حمل سے 31 درجے 20 دقیقے پر تھا اور 21 جیٹ کو شروع ہونے 13 گھنٹے 16 منٹ گزر چکے تھے۔ میلاد النبی کی مجالس۔ میلاد النبی کی مجالس قوم کے لیے ذریعہ رشد و ہدایت ہونی چاہیے۔ اسلام ایک تعلیم ہے اور اس تعلیم کا عملی نمونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے پیروی اور اتباع کا بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ڈرنے اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اور بکثرت ذکر کرنے والے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی یاد ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیام اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں خدا کا وہ فرمان رحمت دنیا میں آیا جس کے ظہور نے دنیا کے موسم کو بدل دیا۔ ظلم و طغیان اور فساد و عصیان کی تاریکیاں مٹ گئیں، خدا اور اس کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ گیا۔ انسانی اخوت و مساوات کی یگانگت نے دشمنیوں اور کینوں کو نابود کر دیا اور کلمہ کفر و ضلالت کی جگہ کلمہ حق و عدالت کی بادشاہت کا اعلان عام ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف سیرت نبویہ کے مطالعے اور تدبر کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لو۔ یقین اور ایمان کی تمام بیماریوں کے لیے یہی نسخہ شفا ہے۔ مولود کی مجلس کا اصل مقصد یہ ہونا ہے
کہ اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حالات زندگی سنائے جائیں، ان کے اخلاق عظیمہ کا اتباع کی لوگوں کو دعوت دی جائے، ان اعمال کا دلوں میں شوق و ولولہ پیدا کیا جائے جو ایک مسلم و مومن کی زندگی کے کیریکٹر کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے ان مجالس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے سعادت کونین کا ذریعہ اور کیا تھا۔ مولود کی مجلسیں بھی اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین دینی عمل تھی جن کی صورت تو قائم ہے لیکن آج حقیقت سے مفقود ہے۔ آج کی ہماری مجلسوں کا، جلوس کا، جلسہ گاہوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں خود غور کرنا ہے کہ ذکر میلاد کی مجلس ٹھمری ٹھپے گانے بجانے کے عادی ہو گئے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میلاد النبی کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ان کی آرائش و زیبائش میں اپنی محبت و مشقت کی کمائی بے دریغ لٹاتے ہیں، خوشبودار اور تر و تازہ پھولوں کے گلدستے سجاتے ہیں، خوبصورت فانوس اور برقی روشنی کی بکثرت کمل روشن کرتے ہیں، عطر و گلاب کی مہک اور اگربتیوں سے مجلس معطر ہو جاتی ہے۔ اس وقت مدح، ثنا اور درود و سلام کے مقدس ترانوں کے اندر آنکھوں سے آنسوں اور پر محبت دلوں کی آہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے حیات روحانی حاصل کرتے ہیں، علماء اکرام کے بیانات سے مستفیض ہوتے ہیں، لیکن افسوس صرف سننے کی حد تک، عمل ندارت۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و سیرت کا کوئی ضروری ٹکڑا ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن پاک میں ایک سے زیادہ آیات نہ ہو۔ ہندوستان کے سیاسی رہنما اور مجاہد آزادی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سیرت طیبہ پر یوں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں اگر دنیا سے تاریخ اسلام کی ساری کتابیں معدوم ہو جائیں، دنیا نے جو کچھ 6 صدی عیسوی کے ایک ظہور دعوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نسبت سنا ہے، وہ سب کچھ بھلا دے اور صرف قرآن ہی دنیا میں باقی رہے، صرف قرآن ہی دنیا میں باقی رہے۔ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ اور آپ کی سیرت و حیات کے براہین شواہد مٹ نہیں سکتے۔ صرف قرآن پاک ہی اس لیے بس کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کو بتلا دے کہ اس کا لانے والا کون تھا، وہ کیسے زمانے میں آئے، کس ملک میں پیدا ہوئے، ان کے خویش و یگانہ خاندان کیسا تھا، قوم کا اس وقت کیا حال تھا، انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا، دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کی باہر کی زندگی کیسی تھی اور گھر کی معاشرت کا کیا حال تھا، ان کے دن کیسے بسر ہوتے تھے اور راتیں کن کاموں میں کٹتی تھیں، انہوں نے کتنی عمر پائی، کون کون سے اہم واقعات پیش آئے، پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر دنیا اور دنیا والوں کو کس عالم میں چھوڑ گئے۔ انہوں نے جب دنیا پر پہلی نظر ڈالی تھی تو دنیا کا کیا حال تھا، اور جب واپسی الوداعی نظر ڈالی تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ غرض ایک وجود، مقاصد وجود، صداقت و عظمت کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ سب کچھ قرآن ہی کی زبانی دنیا معلوم کر سکتی ہے، اور اس بارے میں بھی قرآن اپنے سے باہر کا مطلقاً محتاج نہیں۔ بجز قرآن میں اس کے اور کوئی ذکر ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وجود کی سیرت و حیات قیامت تک کے لیے اس طرح محفوظ ثبت کر دی گئی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اس صاحب خلق عظیم کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے
تو قرآن کو دیکھ لو، اس کے عملی نمونے کی لوح محفوظ ہے۔ بس اگر ہمیں مسلمان بننے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت ہے تو یقین کیجئے کہ اسے ایک عملی زندگی کی صورت میں دیکھنے کے لیے اس اسوہ حسنہ کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آج ہم اس ماہ مبارک کی اصلی عظمت و حقیقت سے بے خبر ہیں۔ صرف زبانوں کے ترانوں، دیواروں کی آرائشوں اور روشنی کی قندیلوں ہی میں اس کے مقصد و یاد کو گم کر رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک امت مسلمہ کی بنیاد کا پہلا دن ہے، خداوندی بادشاہت کے قیام کا اولین اعلان ہے، خلافت عرضی و وراثت الہی کی بخشش کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ بس اس کے آنے کی خوشی اور اس کے تذکرہ و یاد کی لذت ہر اس شخص کی روح پر حرام ہے جو اپنے ایمان و عمل کے اندر اس پیغام الہی کی تعمیل و اطاعت اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی کے لیے کوئی نمونہ نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال کے اندر اسوہ حسنہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جیسے صحابہ اکرام کی اتباع محبوب نے انہیں خود محبوب بنا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، مدعیان محبت الہی سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو اللہ کی محبت کے دعوے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ خود اللہ تم کو محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وہ نہایت مہربان بخشنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار سیریز کی پہلی قسط کا اختتام کر رہا ہوں۔ اپنے دوست و احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔